آج ہم میں سے کوئی بھی بندہ اٹھ کے ایک بات بتا دیتا ہے جو ادھوری ہوتی ہے، سیاق و سباق کے بغیر ہوتی ہے، اور ہم اس ماحول کو، اس معاملے کو، اس وقت کو نہیں جان رہے ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کا وہ عظیم مرتبہ جو اللہ کے یہاں ہے اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو ہم کسی ایک ادھوری بات سے کوئی غلط فیصلہ نکال دیتے ہیں، کسی صحابی کی محبت میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں حد سے، یا کسی صحابی کی شان کم کر دیتے ہیں، تو ہم کسی نہ کسی طرح خطرے میں پڑ جاتے ہیں، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین اور تدفین سے پہلے خلافت ضروری تھی، اس کو پھر نیگیٹو لے لیا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، 17 پڑھنی مصیبت لگتی ہے عشاء کی، وضو کے فرائض اور واجبات کتنے ہیں، دعائے قنوت اور باقی معاملات، شریعت کی فرائض جو ہیں، جو دن رات ہم پر 5 مرتبہ فرض ہے، اس کی صحیح تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہوتا، تو ہم 1400 سال پہلے کے ان عظیم حالات کو اس بالغ نظری سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو بیت الخلاء آنے جانے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ عام بات تو نہیں تھی، بہت بڑا حادثہ تھا۔ اب خلیفہ انصار میں سے ہو یا مہاجرین میں سے، اس کو اس موقع کے اوپر طے کرنا بہت بڑا کام تھا۔ اگر انصار میں سے ہوتے تو انصار ہی کے اندر 2 قبیلے تھے، ان دونوں کے اندر آپس میں رنجش ہونے کے امکانات، اور پورے عرب کو اگر دیکھیں تو انصار کے دونوں قبیلوں کی عرب کے اندر جو عزت اور عظمت ہے وہ قریش مکہ سے کم ہے۔ قریش مکہ کی عظمت پورے عرب کے اوپر، پورے جزیرہ عرب کے اوپر ایک مسلمہ تھی، اتھارٹی تھی بیت اللہ شریف کی وجہ سے۔ تو جو خلیفہ بننے تھے وہ کوئی مدینہ طیبہ کے لیے تو مخصوص نہ تھے، پوری امت کے لیے، تو بہت سارے ایسے معاملات تھے۔ اب ہم سارے باتوں کو ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیں گے، سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اہل باطل کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے اور ہم علم پورا نہیں رکھتے اور پھر ایک رائے قائم کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ بڑی بڑی مملکتوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں یہ رہا ہے کہ ان کے انتقال سے پہلے کسی جانشین کا تقرر کیا جاتا، یا اگر جانشین کا تقرر بعد میں ہو رہا ہے تو کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے، اعلان نہیں ہونے دے رہے، اس کو چھپایا ہوا ہے کہ پہلے جانشین کا تقرر ولی عہد کا اعلان ہو جائے۔ اور یہ آج بھی دنیا میں بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ اس کے وجوہات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم وہ اتنی نظر نہیں رکھتے تو ہم پروپیگنڈے میں شکار ہو جاتے ہیں۔ اب مدینہ طیبہ میں مہاجرین مسجد نبوی شریف میں ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ عمر فاروق جیسا بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ کہ کچھ کہا نہ قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسی جذبات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ نے ان کو اطمینان قلب، سکینہ عطا کیا ہوا تھا، اتنے بڑے غم کو انہوں نے سہا، اور پھر صحابہ کرام کو وہ آیات پڑھ پڑھ کے سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس معاملے کو سیٹل کیا۔ اب تجہیز و تکفین میں تھے، اتنے میں شام کے وقت یہ خبر مل گئی کہ جناب ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہے اور کسی کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی رائے ہیں کہ انصار میں سے کوئی خلیفہ بنا دیے جائیں یا ایک ایک کر لیے جائیں۔ وہاں چند ایک مہاجرین بھی تھے، تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آ کے اطلاع کی۔ یہ لوگ اب تجہیز و تکفین کے پروگرام اور اس کے معاملات کو سوچ رہے تھے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ کی وصیتیں کیا ہے، کیا ہونا ہے۔ یہ لوگ اس حال میں تھے، ان کو پتہ لگا کہ پیچھے سے یہ معاملات وہاں چل رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو لے کے وہاں چلے گئے فوراً، اور وہاں جا کے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ سے بہت ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی، دونوں طرف سے خوب جو ہے نا وہ دلائل آئے۔ انصار مدینہ نے اپنے دلائل، اپنے فضائل دیے کہ ہم نے ٹھکانہ دیا، اور ہمارے ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار ایک وادی میں جائے، دنیا کہیں اور جائے، میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے فضائل بیان کیے،
کہا ہمارے اندر ہونا چاہیے اور ہم ہی نے تو تمہیں ٹھکانہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبہ دیا، بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ تم نے جتنے فضائل اپنے بیان کیے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں کمی نہیں، لیکن حضور کے ساتھ اول دن سے ہم ساتھ ہیں، اور حضور نے خود فرمایا، سعد ابن عبادہ تم نے بھی سنا ہے، قسم دے کے پوچھ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جو امیر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ قریش میں سے ہوگا۔ اچھا، جب یہ تینوں بزرگ گئے نا، تین کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو دلائل دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بتائیں، تو پھر انصار فوری طور پر مطمئن ہوگا کہ ہاں واقعی یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح بھی بولے۔ حضرت عمر نے کہا ان کو کہ دیکھو، اللہ نے قرآن میں ان کو فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، قائم مقام اور ثانی، یہ کوئی اور ہے صحابہ میں؟ بلا شبہ کوئی نہیں، اس میں حضرت ابوبکر کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت عمر نے کہا لصاحبی ہی، قرآن کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یہ موجود، اور کسی صحابی کی صحابیت کا قرآن میں ذکر اس طریقے سے نہیں ہے۔ لصاحبی، آپ کے ساتھی، اور ساتھی بھی کیسے؟ غار کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، قیامت کے دن بھی حوض کوثر کے بھی ساتھی، جنت کے بھی ساتھی، دائمی ساتھ، لصاحبی ہی۔ اور تیسری بات اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، قرآن کے اندر ہے ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ، اللہ ان دونوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی دائمی رفاقت اور معیت نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی، صدیق اکبر کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان تین باتوں میں تو ان کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، شریک کوئی ہے ہی نہیں۔ انصار نے کہا بات ٹھیک۔ پھر کہا کہ دیکھو، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آخر میں امامت کے لیے کس کو چنا؟ اور بھی تو سارے تھے نا، کون نہیں تھا؟ صدیق اکبر کو چنا۔ تو جب دونوں طرف کے دلائل آئے، بات چیت ہوئی، تو یہ معاملہ سیٹل ہو گیا، اور انصار نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں ایک ہی ہو۔ اس میں حضرت سیدنا بشیر ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب درمیان میں آیا۔ انصاری صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک قبیلہ قریش سے تھے، لہذا ان کی قوم قریش کے لوگ ہی زیادہ خلافت کے مستحق ہیں۔ ہم لوگوں نے بے شک دین اسلام کی نصرت کی اور ایمان لانے میں ہم نے ضرور سبقت کی ہے، لیکن ہمارا ایمان لانا، اسلام لانا، نبی علیہ السلام کی مدد کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، یہ کسی عمارت، خلافت یا دنیا کے عہدے کے لیے نہیں تھا۔ جب انہوں نے تقریر کی نا، تو ایک انصاری تھے حباب ابن منذر، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ بشیر، بنا بنایا کھیل کیوں بگاڑتے ہو؟ خلافت تو انصار میں آنی تھی، تم کیا کرنے لگے ہو؟ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو، کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں ایسی قوم سے خلافت کی ڈیمانڈ رکھوں جو حقدار ہو اس بات کی۔ انہوں نے بھی کچھ دلائل دیے، تو پھر وہ سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے، اور نبی علیہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر سب کے سب 100% متفق ہو گئے، کسی قسم کا کوئی اشکال نہ رہا وہاں جتنے لوگ تھے۔ اچھا ہاں، حضرت ابوبکر نے جب یہ طے ہو گیا نا کہ مہاجرین میں سے ہوگا، حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر اور ابو عبیدہ ان میں سے کسی ایک کو چن لو۔ وہ دونوں کہنے لگے نا 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 نا، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے حبیب نے دین میں آپ کو امام بنایا، تو دنیا میں ہم کسی اور کو کیسے امام قبول کر سکتے ہیں؟ اور یہی بات صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انصار کے سامنے رکھی کہ حضور نے امامت کے لیے ان کو منتخب کیا، کیا امامت کے لیے کسی اور کو منتخب کرنے کا سوچ سکتے ہو ان کی موجودگی میں؟ ان کا خدا کی پناہ ہرگز نہیں۔ جس کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا، ان کا پھر دیکھو دین کے بڑے وہ تو دنیا کا بڑا کوئی اور ہو جائے گا۔ تو انصار مدینہ مکمل اطمینان میں آ گئے، اور وہ جو خطرہ تھا نا کہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، وہ مکمل ہو گیا، آسانی ہو گئی۔ اب لوگوں نے ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ نے فوری طور پر حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت لینے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے گئے تھے، کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، اور آگے آنے والے حالات اگر آپ سچے دل اور دماغ سے سن لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے تو ہر بات کھلی اور صاف ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اب جو اس وقت موجود تھے نا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، وہ تو سارے کے سارے بیعت ہو گئے، لیکن جو مہاجرین اور اہل بیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ حضرات تو تجہیز و تکفین میں اور مسجد میں مشغول تھے، یہ تو وہاں نہ تھے، تو یہ فوری طور پر ان کی وہاں بیعت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت جو ہے جب صحابہ نے کی تو ایک ہی دن میں 33,000 صحابہ کرام نے بیعت کی، 33,000، یعنی جو مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں تھے ساروں نے کر۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔